بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم حضرات، 21ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ پارہ نمبر 21 میں شروع ہی میں قرآن کریم کی تلاوت اور نماز کے سلسلے میں کچھ خاص باتیں بتائی گئیں۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون، کہ جو کچھ وحی نازل کی گئی ہے اس کی آپ تلاوت کریں، یعنی یہ ہے قرآن کریم کی تلاوت کا حکم ربانی۔ اور قرآن کریم کی تلاوت ہم سب کے لیے باعث اجر و ثواب ہے۔ قرآن کریم کا سمجھنا، قرآن کریم کی تعلیمات سے واقفیت، یہ اس کے بعد کا مرحلہ ہے۔ بعض حضرات قرآن کریم کی تلاوت اس کو اہمیت نہیں دیتے، بلکہ ہمیشہ وہ فہم قرآن، تدبر قرآن اور تفکر قرآن کے متعلق باتیں کرتے ہیں، گویا قرآن کریم کی تلاوت ان کے پاس بے معنی سی چیز ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو قرآن کریم کی تلاوت تو کرتے ہیں لیکن اس کے مفہوم اور اس کے مطالب پر غور و فکر نہیں کرتے۔ ہم کہتے ہیں اعتدال کا راستہ یہ ہے کہ تلاوت اپنی جگہ خود باعث اجر و ثواب ہے، ریسیٹیشن، اور دوسری طرف اس کے بعد کا جو مرحلہ ہے کہ اس کے مفہوم پر غور کرنا، اس کے مطلب کو سمجھنا، یہ بھی ضروری ہے، کیونکہ اس کے بغیر ہم اس کو کتاب ہدایت نہیں بنا سکتے۔ قرآن کریم کی تلاوت کے بارے میں دیکھیے، صاف طور پر حدیث میں کہا گیا من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ، کہ جو اس کلام مقدس کا ایک حرف، ایک لیٹر، ورڈ اور سینٹنس کی بات نہیں ہو رہی ہے، ایک ایک حرف اگر کوئی پڑھے گا تو اس کو اجر و ثواب سے نوازا جائے گا، اور پھر ایک حرف اس کے لیے کم سے کم 10 نیکیاں محفوظ کرنے کا ذریعہ بنے گا۔ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت بھی فرمائی کہ لا اقول الف لام میم حرف بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف، کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم صرف ایک حرف ہے، بلکہ یہ 3 جداگانہ حروف ہیں، یعنی اگر کوئی الف پڑھے گا تو 10 نیکیاں، لام کی 10 نیکیاں اور میم کی 10 نیکیاں۔ گویا الف لام کی میم کی تلاوت اس کے لیے کم سے کم 30 نیکیوں کا باعث بن رہی ہے۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ لوگ جو سارے قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں انہیں کتنا اجر و ثواب مل رہا ہوگا۔ مگر یہ پہلا اسٹیپ ہے، یہ پہلی سیڑھی ہے۔ اس سے بعد جو کنفرم ہو رہی ہے وہ تلاوت قرآن کریم کی اپنی جگہ اہمیت ہے۔ اس کے بعد کا جو دوسرا مرحلہ ہے وہ قرآن فہمی کا ہے، قرآن کو سمجھنے کا ہے، کیونکہ قرآن کتاب ہدایت ہے، قرآن کتاب فرقان ہے، قرآن مجید یہ معیار حق و باطل ہے۔ اس کو جب تک ہم نہیں سمجھیں گے اس وقت تک ہم ایک صحیح اور پاکیزہ جیسے زندگی گزارنی چاہیے مسلمان کے لیے، اس طرح سے گزار نہیں سکتے۔ تو تلاوت بھی اپنی جگہ، فہم قرآن بھی اپنی جگہ، اور اس کے بعد دوسری جو چیز کہی گئی، نماز کا اہتمام کرو۔ نماز کے بارے میں یہاں ایک خاص فائدے کا ذکر کیا گیا کہ نماز انسان کو گناہوں سے، برائیوں سے روکتی ہے، یعنی گویا نمازی آدمی گناہوں سے اور برائیوں سے رک جاتا ہے۔ تو اس آیت کے تناظر میں جب ہم گراؤنڈ ریالٹی لوگوں کو دیکھتے ہیں، کچھ ایسے نمازی بھی ہیں جن کو دیکھ کر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ نمازی بھی ہے اور جھوٹ بھی بول رہا ہے، نمازی بھی ہے رشوت خور بھی ہے، نمازی بھی ہے حرام دولت کما رہا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو کیا یہ آیت غلط ہو گئی؟ نہیں، قرآن کریم کا کوئی لفظ یا کوئی حرف غلط نہیں ہو سکتا۔ تو پھر یہاں پر دوسرا جو مطلب ہے، یعنی وہ نماز جو قرآن چاہتا ہے وہ ہم نہیں پڑھ رہے ہیں۔ جب ہم وہ نماز نہیں پڑھیں گے، ہماری ادائیگی اور کیفیت وہ نہیں ہوگی، ہمارا طور طریقہ وہ نہیں ہوگا، تو پھر نماز کا جو فائدہ بتایا گیا وہ ہمیں کیسے ملے گا؟ یہ بالکل یوں سمجھ لیجئے کہ کوئی حکیم اگر کوئی نسخہ تجویز کرتا ہے
لیکن اس کے انگریڈینٹس جو اجزائے ترکیبی ہیں وہ سب کے سب آپ جا کر بدل دیتے ہیں اور آ کر حکیم صاحب سے شکایت یہ کرتے ہیں کہ آپ نے جو نسخہ لکھا تھا اس کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہو رہا ہے۔ تو کیا یہ شکایت درست ہوگی؟ آپ نے وہ دوا کھائی کب ہے؟ جو حکیم نے تجویز کی تھی اس کو تو آپ نے ساری کی ساری بدل کر رکھ دی، تو پھر وہ فائدہ کیسے ہوگا؟ یہ چھوٹی مثال ہے اس بڑی مثال کو سمجھنے کے لیے کہ نماز کا فائدہ اسی وقت ہوگا جب ہم نماز اس کے ظاہری اور روحانی جو طریقہ ہے ادائیگی کا ان سب چیزوں کو سامنے رکھیں گے، اور پھر نماز کا قیام اللہ کی یاد کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، اور جو اللہ کو یاد کرے اللہ تعالیٰ اس کو یاد رکھتا ہے، اور کتنا خوش نصیب ہوگا وہ انسان جس کو اللہ رب العالمین خود یاد رکھے اپنی رحمت کے لیے اور اپنی شفقت اور مہربانی کے لیے۔ پھر اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف صفات کا تذکرہ کیا گیا، اور خاص طور پر جو عرب کے لوگ اعتراض کیا کرتے تھے، بلکہ آج بھی وہ اعتراض ہے کہ واقعی قرآن کیا اللہ کا کلام ہے؟ یہ کیا گارنٹی ہے کہ اللہ نے یہ کلام نازل کیا؟ یہ کیا گارنٹی ہے کہ یہ وہی کلام ہے جو حضرت جبرائیل لے کر آئے تھے وغیرہ وغیرہ؟ اور یہ کیا گارنٹی ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے، انسان نے اس کو نہیں بنایا؟ تو اس سلسلے میں ایک دو ٹوک بات بتائی جا رہی ہے، اس پر غور کیجیے۔ آیت نمبر 48 میں کہا جا رہا ہے وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ مکے کے لوگ جانتے نہیں ہیں کہ آپ قرآن کریم کے نزول سے پہلے تو کوئی پڑھنا لکھنا تک نہیں جانتے تھے، نہ آپ کوئی اپنے ہاتھ سے لکھا کرتے تھے، مطلب یہ کہ لکھنا پڑھنا وغیرہ یہ ساری چیزیں نہیں آپ جانتے تھے، کیونکہ عرب کا جو کلچر تھا خاص طور پر مکہ مکرمہ اور اس کے گرد و نواح کے لوگ، اس میں لکھنے پڑھنے کا رواج بہت کم تھا، زبانی یاد کرتے تھے، زبانی آگے وہ بیان کیا کرتے تھے، مگر باقاعدہ کتاب قلم وغیرہ یہ دستور وہاں پر بہت کم تھا۔ اسی لیے اس دور میں مکہ مکرمہ میں جو لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے انگلیوں پر ان کو گنا جا سکتا ہے پورے شہر میں، یعنی بہت اس کی محدود تعداد تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خود لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ایسا قرآن، ایسا کلام جس اینگل سے آپ دیکھیں گے پرفیکٹ دکھائی دے گا، وہ کیسے ایک ایسا شخص بنا سکتا ہے اپنی طرف سے جو خود پڑھنا لکھنا نہ جانتا ہو؟ کیا یہ عقل میں آنے والی بات ہے کہ اس میں بہت ساری سائنسی باتیں ہیں، علوم فلکیات کی باتیں ہیں، اور اس کے اندر مختلف ستارے سیارے وغیرہ اس کی گردش کا ذکر کیا گیا؟ تو یہ سب چیزیں جو آج اتنی ترقی کے بعد کنفرم ہو رہی ہیں، تو کیا یہ سارا کلام اس آدمی کی طرف سے ہے جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتا تھا؟ صرف یہ کامن سینس اگر آدمی استعمال کرے تو بھی بات سمجھ میں آ سکتی ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہے جو قیامت تک کے لیے نازل کیا گیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد روزی وغیرہ کے مسئلے میں ایک خاص بات بتائی گئی کہ رزاق اللہ تعالیٰ ہے، اور اس نے روزی مقرر فرما دی ہے۔ اگر کوئی شخص حلال اور جائز راستوں سے کمائے گا تو اللہ نے جو مقرر کیا وہی اس کو ملے گا، اور اگر وہ کوئی حدود اللہ کو توڑ کر کمائے گا، ناجائز، حرام، غلط، تو کیا اس کو زیادہ ملے گا؟ نہیں، اس کو وہی ملے گا جو مقرر کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو پھر کتنا نادان ہے وہ انسان جو روزی کمانے کے لیے جھوٹ، مکر و فریب، دھوکہ بازی کا سہارا لے، اور پھر اپنی ساری عبادت اور دعاؤں کو رائے گاں اور برباد کر لے۔ کہا گیا اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ، جسے چاہے اللہ تعالیٰ خوب نواز دیتا ہے، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو یا نہ ہو، اور جسے چاہے کم دیتا ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو یونیورسٹی کے مختلف قسم کی سرٹیفکیٹس لیے ہوئے ہیں، کوالیفائیڈ ہیں، مگر یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی معقول روزگار نہیں ہے۔ تو یہ ایک نظام ہے اللہ تعالیٰ کا، کبھی دے کر آزماتا ہے تو کبھی چھین کر۔ عقل مند آدمی وہ ہے جو دولت کمانے کے لیے حلال اور جائز راستوں کا اسی پر کا انتخاب کرے اور اسی پر قائم رہے۔ پھر حرام، مکہ مکرمہ، مسجد حرام وغیرہ کے بارے میں اس کی کچھ صفات بیان کی گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو شہر مقدس کا درجہ دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی
حرمت کو ابدی بنا دیا قیامت تک کے لیے۔ یہ حرمت والا، عزت و احترام والا شہر ہے، اور پرامن شہر اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا، اور یہ لوگوں کے اجتماع کی ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بنائی کہ آپ دیکھیے دنیا جہاں کے لوگ حج کا موقع دیکھیے، قدرت کی کتنی نشانی ہے۔ 100 سے زیادہ ممالک کے لوگ، جن کی زبانیں الگ، جغرافیائی پس منظر الگ، کلچر، رہن سہن سب الگ، مگر ان سب کا ایک نعرہ ہے، عبادت کرنے کا ایک انداز ہے، ایک ہی لباس پہنے ہوئے ہیں، اور ایک ہی تاریخ کو میدان منا کی طرف، میدان عرفات کی طرف، میدان مزدلفہ کی طرف رواں دواں ہیں۔ دیکھیے یہ یونٹی کا عالمی کس طریقے سے نقشہ وہاں پر دکھائی دے رہا ہے۔ حالانکہ ان سب کے کلچر الگ الگ ہیں، مگر اس کے باوجود ان سب کو متحد کرنے والی جو چیز ہے وہ دین اسلام ہے، اور حج کا جو فریضہ ہے اس کو ایک جیسا طریقے سے وہ انجام دینے کے لیے وہاں جمع ہو رہے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد سورہ روم کا شروع کا جو ہے بیک گراؤنڈ بہت اہمیت رکھتا ہے، اس کو آپ سمجھ لیجئے۔ یہ قرآن کریم کے زندہ معجزات میں سے ایک معجزہ ہے۔ اس میں ایک بشارت دی گئی تاریخ کے ساتھ، اور وہ پوری ہوئی۔ دیکھیے غلبت الروم فی ادنی الارض وہم من بعد غلبہم سیغلبون فی بضع سنین، کہ رومیوں کو شکست ہو گئی اور وہ 9 سال کے اندر اندر پھر دوبارہ غلبہ پائیں گے۔ جب یہ آیتیں نازل ہوئیں تو اس وقت تو رومن امپائر وہ شکست سے دوچار تھا پرشین امپائر کے مقابلے میں، اور اس کی وجہ سے مشرکین عرب کو بھی بڑی خوشی ہو رہی تھی، کیونکہ وہ بھی مجوسی ہیں، یہ بھی مشرک ہیں، دونوں میں قدر مشترک ہے۔ اور جو رومن امپائر ہیں وہ عیسائیت کے ماننے والے تھے، اور ادھر مسلمان، تو ان کی شکست سے مسلمان کو بھی تکلیف ہو رہی تھی۔ اس اعتبار سے وہ بہت خوش ہو رہے تھے مشرکین عرب، مگر یہ آیت نازل ہوئی، اب تو ان کو شکست ہو گئی، مگر 9 سال کے اندر اندر پھر کامیاب ہوں گے۔ اب یہ آیت کے نازل ہونے کے بعد کیا ہوا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، اب ان کا ایمان دیکھیے کہ انہوں نے اس پر شرط باندھ لی کہ یہ ہو کر رہے گا، اور پھر 9 سال کے اندر اندر یہ جیسے کہا گیا ویسے ہی ہوگا۔ اتنا یقین تھا کلام اللہ پر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات گرامی پر اتنا زیادہ یقین تھا۔ اور پھر اس کے بعد غزوہ بدر کے موقع پر خوشخبری آئی مسلمانوں کو کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کامیابی عطا فرمائی، یعنی جو ان کے لیے وقت مقرر کیا گیا تھا کہ اس ٹائم پیریڈ کے اندر اندر دوبارہ رومیوں کو کامیابی ملے گی شکست کے بعد، تو کامیابی ملی۔ اب دیکھیے قرآن کریم یہ کلام اللہ ہے، ورنہ کون کہہ سکتا تھا کہ جس وقت رومن امپائر کو شکست ہو گئی تھی ان کی حالت تو بالکل ایسی تھی کہ وہ ادھر ادھر بھاگ رہے تھے، مگر اس وقت اس یقین کے ساتھ کہا گیا کہ 9 سال کے اندر پھر دوبارہ ریورس آرڈر میں بات ہوگی، انہیں کامیابی ملے گی، اور ملی۔ اور جنگ بدر کے بعد جو نتیجہ سامنے آیا، مسلمانوں کی خوشی دوبالا اس اعتبار سے ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ادھر مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائی، ادھر عیسائیوں کو کامیابی عطا فرمائی۔ تو عیسائیوں کے ساتھ مسلمانوں کا جو قربت ہے، تو اس اعتبار سے دونوں کی کامیابی کی وجہ سے خوشی اس میں اور زیادہ اضافہ ہوا۔ یہ سورہ روم کا شروع کا پس منظر ہے، اس کی تفصیل آپ حدیث کی کسی بھی کتاب کے اندر پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد اس کی آیات 20، 21، 22 کے اندر اللہ کی کچھ قدرت کی نشانیاں بتائی گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف زبانیں بنائی ہیں، اور دیکھیے بسا اوقات ایک زبان کا بولنے والا دوسری زبان کی کوئی چیز سمجھتا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھیے کتنی زبانیں دنیا کے اندر بنائی ہوئی ہیں، اور پھر اس کے بعد جوڑے جو بنائے گئے، یہ جوڑوں میں ہمارے لیے بہت بڑی نشانیاں ہیں۔ میاں بیوی کا جوڑا، اس کو آپ ذرا دیکھیے، جس میں کہا گیا، اور یہ آیت بہت ہی اہم ہے، ہر بھائی اور بہن، خاص طور پر شادی شدہ حضرات اس کو ضرور پڑھیں، کیونکہ قرآن کریم کی اس آیت میں، آیت نمبر 21 میں بتایا گیا کہ شادی کے بعد کیا فائدے حاصل ہونا چاہیے دونوں کے لیے۔ کہا گیا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔
کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ تمہارے لیے تم ہی میں سے جوڑے بنائے، یعنی میاں بیوی کا جوڑا، مرد اور عورت کا جوڑا۔ اب اس کے فائدے کیا بتائے جا رہے ہیں؟ اس قرآن مجید کی آیت کی روشنی میں ہمیں اپنی جو ازدواجی زندگی ہے، میریٹل لائف، اس کو دیکھنے کی ضرورت۔ پہلا فائدہ بتایا جا رہا ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، ایک دوسرے کو سکون ملنا چاہیے۔ اگر گھر کا ماحول ایسا ہو جس سے ایک دوسرے کو سکون مل رہا ہے تو سمجھیے کہ قرآن کریم میں جو بشارت دی گئی اس کا مصداق ہم بن رہے ہیں۔ لیکن اگر گھر میں میاں بیوی کا جھگڑا، لڑائی ایسی ہے کہ دونوں کو سکون نہیں مل رہا ہے تو اس کا مطلب کسی نہ کسی سے کوئی زیادتی ہو رہی ہے، دونوں سے یا کسی ایک سے کوئی زیادتی ضرور ہو رہی ہے۔ اور پھر اس کے بعد میں کہا گیا کہ اس کے درمیان مودت کا رشتہ ہونا چاہیے، یعنی الفت، پیار، محبت والا رشتہ ہونا چاہیے، میاں کو بیوی سے اور بیوی کو میاں کے ساتھ۔ اور اس کے بعد ایک دوسرے کے لیے حد درجے مہربانی کرنے والے بنے۔ اب اس آیت کی روشنی میں اگر کہیں پر یہ برکت دکھائی دے رہی ہے گھر میں تو پھر اس کا معنی یہ ہے کہ الحمدللہ اللہ کا فضل و کرم ہمارے اوپر ہے، اور اگر یہ برکت نہیں دکھائی دے رہی ہے تو کہیں نہ کہیں شیطان آ چکا ہے۔ اس کو روکنے اور دور کرنے کے لیے ضروری ہے کہ میاں بیوی بیٹھیں اور اپنے حالات کا اثر نو جائزہ لیں۔ کہاں مجھ سے غلطی ہو رہی ہے، کہاں کوئی چیز مس ہو رہی ہے، کیوں ہمارے گھر میں سکون، راحت، اطمینان جو بتایا جا رہا ہے وہ دکھائی نہیں دیتا۔ آج یہ گھر گھر کا مسئلہ ہے، میاں بیوی کا جھگڑا آئے دن بڑھتا جا رہا ہے، طلاق اور اس کے بعد سپریشن وغیرہ وغیرہ جو فتنے اور فساد دیکھنے میں آ رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ قرآن کریم جو خیر و برکت کی طرف نشاندہی کر رہا ہے وہ مس کیوں ہو رہا ہے؟ شاید میرے اعمال میں کمزوری ہے، بیوی کے اپنے اعمال میں کوئی کمزوریاں ہیں جس کی وجہ سے وہ برکت دکھائی نہیں دیتی۔ پھر اس کے بعد میں ایک فرق بتایا گیا، آیت 39 39ویں یہ آیت ہے، اس کو بھی نوٹ کر لیں، زکوٰۃ اور ربا کا فرق، انٹرسٹ، سود کا فرق۔ سود اس کو اللہ تعالیٰ کریش کر دے گا، پاؤڈر ہو جائے گا، وہ بے برکت ہو جائے گا وہ آدمی جو اس کام میں ملوث ہے۔ اور اس کے مقابلے میں زکوٰۃ، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بڑھوتری رکھی ہوئی ہے، دولت کے اندر برکت، پھر اس کے بعد آخرت میں ثواب۔ اللہ تعالیٰ کے پاس ایسے لوگوں کے لیے درجات کی بلندی ہی بلندی ہے جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ یعنی دیکھنے میں زکوٰۃ میں رقم خرچ ہوتی ہے مگر دراصل یہ خرچ نہیں ہو رہی ہے، یہ انویسٹمنٹ ہے، یہ ہمارے لیے باقی رہنے کا ذریعہ ہے، باقی رکھنے کا ذریعہ ہے۔ تو یہ فرق دونوں کے اندر بتایا گیا۔ پھر آیت 41 میں زمین میں جو فتنہ اور فساد دکھائی دیتا ہے، آخر اس کا سبب کیا ہے؟ سورہ روم کی آیت 41 موجودہ حالات میں جو بہت سارے دنیا کے لوگ ایک ناگہانی آفت اور مصیبت کا اس وقت شکار ہیں، اس تناظر میں بھی اس کو پڑھیے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ تمہیں زمین پر، سمندروں میں، تری میں فتنہ اور فساد جو دکھائی دے رہا ہے یہ تمہارے اپنے نام اعمال کا نتیجہ ہے، ریفلیکشن ہے تمہارے عمل کا۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ تم نے جو کچھ غلطیاں کی ہیں، گناہ کیے ہیں، اس کا تھوڑا سا حصہ دنیا میں چکھا دیا جائے، شاید کہ کوئی آدمی ریئلائز کرے اور صحیح ٹریک پر آئے، اپنی غلطیوں کو چھوڑنے کی کوشش کرے۔ ہم ادھر ادھر تو دیکھتے ہیں کہ یہ وائرس پھیل رہا ہے تو اس کا سبب کون بنے، کیوں بنے، کیا ہوا، ان چیزوں کی طرف تو ہم جاتے ہیں، مگر ہم یہ دیکھنے کی کوشش بہت کم کرتے ہیں ہمارے اندر بھی کچھ عمل کی کمزوریاں ہو رہی ہیں، ہمارے اپنے گھروں میں بھی کوئی کمزوریاں ہیں، ہمارے اپنے کلچر اور سماج میں بھی کوئی کمزوریاں ہیں۔ مومنانہ انداز تو یہ ہے کہ کوئی مصیبت ہو تو آدمی اپنے گناہوں کی طرف پہلے نظر کرتا ہے، کیونکہ استغفار اور توبہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، مصیبتیں اور بلائیں دور ہوتی ہیں۔ لیکن اگر ہم اللہ کی طرف نہ دیکھیں، صرف ٹیبلٹ کا، دواؤں کا سہارا لیں تو کیا مصیبت کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے؟ پھر اس کے بعد سورہ لقمان کے اندر بہت ہی اہم واعظ و نصیحت کی باتیں ہیں، خاص طور پر تربیتی نقطۂ نظر سے، کہ پیرنٹس اپنے بچوں کے لیے واعظ و نصیحت یا تربیت
کا کوئی پہلو اختیار کرنا چاہیں تو سورہ لقمان بہترین صورت ہے والدین کے لیے، تاکہ اس کی روشنی میں وہ اپنے بچوں کو کی تربیت کر سکیں، تعلیم دے سکیں۔ اس سے پہلے یہاں پر شروع میں ہی دیکھیے ایک بات بتائی گئی آیت نمبر 6 میں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، کہ وہ لوگ جو اللہ کے راستے کو چھوڑ کر لہو الحدیث یعنی فضول اور بیکار چیزوں کی طرف لگ جاتے ہیں، تو اس سے مراد کیا ہے؟ لہو الحدیث لایانی چیزیں، تو اس کے اندر بہت سارے مفسرین نے میوزک اور آلات موسیقی، میوزیکل انسٹرومنٹ کو پہلے نمبر پر شمار کیا ہے۔ اسی سے بہت سارے علماء، بڑے بڑے جو فقہاء ہیں جیسے امام مالک، امام شافعی وغیرہ رحمۃ اللہ علیہ مجمعین، انہوں نے اس کو میوزک کی طرف ہی اس کی نشاندہی کی ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ یہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو دور کرنے کے آلات ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ اپنے گھروں کو ایسے آلات سے پاک و صاف کریں تاکہ اللہ کی رحمت کا نزول ہو اور شیطان کا وہاں بسیرا نہ ہو۔ اب ہم خود شیطان کو، اپنے گھروں کو شیطان کی آماجگاہ بنائیں اور پھر یہ کہیں کہ یہ بلائیں کیوں آ رہی ہیں، یہ مصیبت کیوں آ رہی ہے، یہ شیطانی اثرات کیوں ہو رہے ہیں۔ ہم اپنے گھر کو صاف ستھرا کریں، پھر دیکھیے وہاں پر انوار روحانی کس طرح سے نازل ہوتے ہیں۔ پھر سورہ لقمان کی جو وصیت کا سلسلہ ہے، یعنی حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو سمجھاتے ہوئے خاص تلقین کی بعض باتوں کی، تربیتی نقطۂ نظر سے یہ بہت اہم ہے۔ سب سے پہلے وہ کہہ رہے ہیں وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، اپنے بیٹے کو سمجھاتے ہوئے وہ کچھ بات کر رہے ہیں۔ کیا ہے دیکھ لیجئے، اس کو نوٹ کر لیجئے۔ سب سے پہلی چیز یا بنیا لا تشرک باللہ، کہ بیٹے شرک کبھی نہ کرنا، توحید کی بات، عقیدے کی بات، شرک سے بچنا۔ کیوں؟ ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک یہ بہت بڑا ظلم ہے، اللہ کو یہ پسند نہیں ہے، اور مشرک اگر حالت شرک میں مر جائے تو اس کے لیے مغفرت کی دعا تک نہیں کی جا سکتی۔ تو اس کا معنی یہ ہوا یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کے ذہن و دماغ میں پہلے اسلام کی محبت ڈالیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا بیج ڈالیں۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے اپنی اولاد کے سلسلے میں، اسے معلوم ہو دین کیا ہے، عقیدہ کیا ہے، اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے۔ اور اس کے بعد دوسری چیز، اب دیکھیے والدین کے بارے میں، والدین کا مقام تم سمجھو۔ بار بار قرآن کریم میں اللہ رب العالمین کی توحید کے بعد والدین کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ پیرنٹس، ان کے ساتھ تم اچھے سے اچھا برتاؤ کرو، حسن سلوک کا معاملہ کرو، حتیٰ کہ کسی کے والدین اگر حالت شرک میں ہیں، ابھی مسلمان نہیں ہوئے، کبھی ایسے بھی ہوتا ہے نا، اور ویسٹرن کنٹریز میں تو یہ بہت زیادہ دیکھنے میں آتا ہے کہ بیٹا مسلمان ہو گیا، ماں باپ نہیں ہوئے، توفیق نہیں ہوئی، بلکہ بعض تو ایسے بھی دیکھنے میں آیا کہ بیٹا ماشاءاللہ دین کا داعی اور مبلغ ہے، لیکن ماں باپ کو توفیق نہیں ہوئی، وہ ابھی تک اپنے پرانے ڈھنگ پر ہی ہے۔ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر کسی کے والدین حالت شرک میں ہوں تو کیا آپ اس کا بائیکاٹ کریں؟ نہیں۔ وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اگر والدین حالت کفر میں ہیں اور تمہیں بھی وہ شرک کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، پھر بھی ان کے ساتھ بے ادبی مت کرو۔ اگر مشرک پیرنٹس کے ساتھ بے ادبی نہ کرنے کی بات کہی جا رہی ہے، تو کیا جو مومن ہیں، والدین نمازی اور پرہیزگار، ان کا دل دکھایا جا سکتا ہے؟ ان کی گستاخی جائز ہے؟ ان کی بے ادبی کرنا مسلمان کے لیے روا ہو سکتا ہے؟ قطعاً نہیں۔ اگر پیرنٹس مشرک بھی ہوں، قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کے ساتھ بھی تم حسن سلوک کا معاملہ کرو۔ پھر فخر و غرور سے بچو، صلاۃ نماز کا اہتمام کرو، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اس کو عام کرو، صبر، ہمیشہ سے صبر کا دامن تھامے رہو، صابر بن کر رہو، اور میانہ روی کی زندگی اختیار کرو، درمیانی راستہ، اور گفتگو ہو تو نرم گفتگو کرو، شائستگی کے ساتھ گفتگو کرو تم دوسروں کے ساتھ۔ تو دیکھیے کتنی قیمتی نصیحت ہے جو ایک باپ لقمان حکیم اپنے بیٹے کو کر رہے ہیں۔ اس میں گویا ہمارے لیے بہت بڑا نمونہ ہے، اس لیے والدین کو چاہیے کہ سورہ لقمان تفسیر کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ پڑھیں، شیئر کریں ان کے ساتھ۔ سورہ لقمان کی جو آخری آیت ہے بہت
وہ بھی اہمیت رکھتی ہے۔ اس کے اندر خاص کچھ باتیں جو بتائی گئیں کہ غیب کا علم سوائے اللہ وحدہ لا شریک کے کسی کو نہیں ہے۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کب آئے گی کسی کو نہیں معلوم۔ حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبرائیل نے جب لوگوں صحابہ کے سامنے یہ سوال کیا کہ متی الساعہ، قیامت کب آئے گی، تو آپ نے کیا جواب دیا تھا؟ مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، پوچھنے والے کو جتنا معلوم ہے مجھے بھی اتنا ہی معلوم، کیونکہ وہی تو تم لاتے ہو، نہ تمہیں اس کا علم ہے نہ مجھے اس کا علم ہے۔ البتہ اس کی کچھ نشانیاں بتائی گئیں، یہ اللہ کے علم میں ہے کہ کب قیامت قائم ہوگی۔ اور اسی طرح سے وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اسی طرح موسم کب بدلے گا، بارش کب ہوگی، اس بارش سے کیا فائدے ہوں گے یا نقصانات ہوں گے، پھل پھول پیدا ہوں گے، اناج اور غلہ پیدا ہوگا، یا اس کی وجہ سے فلڈ آئے گا، سیلاب آئے گا، کیا کچھ نقصان ہوگا، پیشگی طور پر کوئی نہیں جانتا۔ یہاں کسی کو یہ غلط فہمی نہ ہو کہ آج کل 24 گھنٹے پہلے ویدر کا وہ اندازہ کر کے بتا دیتے ہیں، اس میں یہ بات نہیں ہے۔ علامتیں آنے کے بعد بتانا ایک الگ چیز ہے، لیکن وہ بھی محدود، کہ یہ بارش سے کیا فائدے ہوں گے، کیا نقصان ہوگا، یہ بھی کوئی نہیں بتاتا۔ اور اگر کسی سے پوچھیں آج سے 2 مہینے کے بعد فلاں تاریخ کو کون سا موسم ہوگا، کوئی کہہ نہیں سکتا۔ پھر اس موسم کے نتیجے میں کیا کچھ ہوگا یہ نہیں کہہ سکتا کوئی بھی۔ تو یہ اللہ کے علم میں ہے کہ آج نہیں، آج سے 10 سال کے بعد کیا موسم آنے والا ہے، اس سے کیا ہونے والا ہے، یہ سب اللہ رب العالمین کی حکمت ہے، اور اسی کے حکم سے یہ چیزیں چل رہی ہیں۔ پھر ماں کے پیٹ میں جب حاملہ ہو عورت، تو اس کے پیٹ میں جو پرورش پانے والا بچہ ہے تو وہ کیا بنے گا آگے چل کر، بڑا اچھا آدمی بنے گا، برا آدمی بنے گا، پڑھے گا نہیں پڑھے گا، کتنے سال زندہ رہے گا، وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں کسی کو بھی نہیں معلوم۔ اور اسی طرح سے کہا گیا جو بہت چوکنا کرنے والی بات ہے، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کسی کو یہ نہیں معلوم کہ کل کا دن کیا خبر آنے والی ہے۔ کوئی جانتا ہے کل کا دن کیا خبر آنے والی ہے؟ آدمی 100 سال کا پلان بنا سکتا ہے، مگر اسے نہیں معلوم کہ میں جب بیڈ پر جا رہا ہوں سونے کے لیے تو صحیح سالم اٹھ سکوں گا یا نہیں اٹھ سکوں گا، صحت و سلامتی کے ساتھ ہوں، کل میرا ہاتھ کام کرے گا، میرا جسم کام کرے گا یا نہیں کرے گا، مجھے خود اس کی کوئی گارنٹی نہیں۔ آدمی گھر سے باہر نکلتا ہے کوئی چیز خریدنے کے لیے، ڈیڈ باڈی اس کی نعش گھر لائی جاتی ہے۔ تو کسی کو نہیں معلوم کہ کیا خبر آنے والی ہے، اور پھر یہ بھی کوئی نہیں جانتا کن حالات میں اس کی موت آنے والی ہے، ایکسیڈنٹ میں، ہاسپٹل میں، گھر میں، نیچرل ڈیتھ ہوگی یا کیا ہوگا، کوئی اس سلسلے میں نہیں جانتا۔ تو یہ کچھ ایسی باتیں ہیں جو ہمیں کیا بتا رہی ہیں کہ آدمی کو چاہیے کہ زندگی کا ہر لمحہ غنیمت سمجھ کر گزارے، اور موت کے بعد کی تیاری کرے، کوئی ایسا عمل نہ کرے جو قیامت کے دن رسوائی اور ذلت کا سبب بننے والا ہو، پچھتاوے کا اور ندامت کا سبب بننے والا ہو۔ اپنے آپ کو تیار کریں گناہوں کو چھوڑ کر، نیک راستے پر چل کر۔ اور پھر سورہ سجدہ میں دیکھیے اسی میں ایک اور بات کہی گئی، وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، کہ جب مجرم قیامت کے دن اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش ہوں گے، سر نگوں وہاں ٹھہرے ہوئے ہوں گے، دیکھ رہے ہوں گے سارا منظر، اور پھر اس کے بعد میں کیا ان کی آرزو اور خواہش ہوگی کہ بار الہ، اب ہمیں یقین آ چکا ہے قیامت کا، جنت کا، دوزخ کا، حساب و کتاب کا۔ ایک موقع ہمیں اور دے دیا جائے تاکہ ہم دنیا میں جائیں، نیک عمل کریں اور واپس آ جائیں۔ اب یقین ہو چلا ہے ہمیں، یعنی زندگی میں قرآن پڑھ کر لوگ سناتے، ہم یقین نہیں کرتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سناتے ہم یقین نہیں کرتے، مگر اب آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں، اب یقین آ چلا ہے، اس لیے ہمیں ایک مہلت اور دی جائے۔ تو کیا یہ مہلت ملے گی؟ کوئی سیکنڈ چانس نہیں، زندگی ایک ہی مرتبہ ملتی ہے، اور اس کے بعد دار الجزا، بدلے کا دن، بدلے کا موقع، بدلے کی جگہ ہے آخرت، وہاں پر صرف آپ کو نتیجہ ہی نتیجہ ہے، عمل کرنے کا کوئی موقع نہیں دیا جائے گا۔ اور جن کو یہ یقین ہے ان کی حالت کیا ہوتی ہے؟ پڑھیے قرآن، دیکھیے اس میں کیا کہا جا رہا ہے، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، کہ وہ لوگ رات میں بڑے غافل نہیں سوتے،
جو اللہ پر ایمان رکھنے والے بندے ہیں ایک حصہ سو کر آرام کرتے ہیں تو دوسرا حصہ جاگ کر اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نمازوں میں، قیام اللیل، تہجد وغیرہ میں، اور اس موقع پر دعائیں کرتے ہیں۔ وہ یہ نیکوکار بندوں کا انداز ہے۔ یہاں تو کچھ ایسے بھی لوگ ہیں، تہجد تو تہجد رہی، فجر کی نماز پڑھنا بھی مشکل ہوتا ہے ان کو، تو کہاں ہے ہمارا ایمان پھر اللہ تعالیٰ پر؟ تو اللہ تعالیٰ ایسے نیک بندوں کے لیے جو جنت اور اس کے لیے جو نعمتیں تیار کی ہیں، کہا گیا فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُن، کہ ان کے لیے جو کچھ تیار کیا گیا ہے، یعنی ان کے لیے جو نعمت اور جنت اور اس کی باغ و بہار، اس کا آدمی دنیا کے اندر تصور تک نہیں کر سکتا۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ، کہ کسی کو یہ اندازہ نہیں کہ جنت کی نعمتیں کیسی ہوں گی، اور جنت کے اندر اس کو کیا کچھ ملنے والا ہے، کتنی شاندار قسم کی وہاں پر زندگی ہوگی، اس کا تصور تک آدمی یہاں دنیا میں نہیں کر سکتا۔ اور اس کے بعد میں دیکھیے احزاب، سورہ احزاب یعنی حزب کہتے ہیں ایک جماعت، ایک گروہ کو، یہ اس کے اندر غزوہ خندق جو ہے وہ اس کا تذکرہ بھی کیا گیا۔ یعنی یہ جو لڑائی تھی جنگ احد کے بعد، مشرکین عرب نے چاہا کہ مسلمانوں کو ایک بارگی ایسا حملہ ان کے اوپر کیا جائے کہ ان کے وجود کو ختم کر دیا جائے۔ اس کے لیے انہوں نے مختلف قبیلوں کے ساتھ راہ و رسم بڑھائی، اگریمنٹ کیے، اور مختلف مشرکین، یہودی، فلاں یہ سب لوگوں کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ کر کے مختلف گروپس مدینہ منورہ پر ایک دم چڑھائی کرنے کے لیے آئے، تو اس کو کہتے ہیں احزاب۔ اسی موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے مشورے سے، خاص طور پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے، اپنے ڈیفنس کی ایک ایسی پلاننگ کی جو عرب دنیا میں وہ لوگ اس سے واقف نہیں تھے۔ خندق بنا دیے گئے بڑے بڑے مدینہ سٹی کو محصور کرنے کے لیے، اور پھر اندر مسلمان ٹھہرے ہوئے تھے تاکہ مشرکین آئیں تو سب مل کر حملہ نہ کر سکیں۔ ان کو ڈیوائیڈ کرنے کے لیے، تقسیم کرنے کے لیے یہ حکمت عملی اختیار کی گئی، جو کہ بہت مفید ثابت ہوئی۔ اور پھر اس کے بعد وہ لوگ جب آئے اپنے بڑے غرور اور تم تراخ کے ساتھ، ہم تو اب مسلمانوں کو شکست فاش سے دوچار کریں گے۔ شروع میں جو حالت بن گئی تھی، هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، بڑے سخت آزمائے گئے۔ جب انہیں معلوم ہوا وہ قبیلہ بھی مشرکین کے ساتھ مل گیا، حالانکہ ان کا مسلمانوں کے ساتھ عہد و پیمان تھا، فلاں بھی وہ مل گیا، فلاں بھی مل گیا، تو ظاہر ہے کہ ایک بڑی نازک سچویشن ہو گئی مسلمانوں کے لیے، کہ جب سارے کے سارے ان کے ساتھ مل رہے ہیں، اب یہ سب مل کر اکٹھے حملہ کریں گے مدینہ منورہ پر، کیا ہوگا پھر ہمارا؟ تو ظاہر ہے پریشانی تو ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے مدد فرمائی، وہ آئے، اندر نہیں آ سکے۔ پیشگی انتظام کچھ ایسا کیا گیا تھا، وہ مدینہ منورہ پر جیسے حملہ کرنا چاہتے تھے اس طریقے سے نہیں کر سکے، اور پھر وہ وہیں پر مدینے کے باہر ہی وہ پڑاؤ ڈالنے پر مجبور ہوئے۔ پھر اس کے بعد میں قدرت کی طرف سے ایسی ہوائیں ٹھنڈی راتوں میں چلائی گئیں، ایسی ہوائیں چلنے لگیں، سخت آندھی کی کیفیت جاڑے کے دنوں میں، اس سے ان کے خیمے اکھڑ گئے اور وہ تتر بتر ہو گئے۔ پھر وہ لوگ اپنی سلامتی اسی میں سمجھنے لگے کہ ہم جتنا جلدی ہو سکا مکہ مکرمہ واپس لوٹ جائیں یہاں سے، کیونکہ اب مدینے پہ حملہ کرنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی طریقہ کار بھی نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، اور موسم بھی ہمارے خلاف ہے۔ تو اس اعتبار سے وہ بڑے ناکام و نامراد ہو کر واپس لوٹے، اور جب اس طرح سے واپس لوٹے تو مسلمانوں کو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہ قوت اور طاقت عطا فرمائی کہ پھر آگے ہی آگے بڑھتے گئے، آگے ہی آگے بڑھتے گئے۔ پھر آپ نے یہ جو فیصلہ کیا اس کے بعد غزوہ تبوک کے، یہ غزوہ احزاب کے بعد، جس کو غزوہ خندق بھی ہم کہتے ہیں، اس کے بعد کہ وہ گروپ یہودیوں کے جنہوں نے اگریمنٹ کے خلاف ورزی کی تھی اور مشرکین کے ساتھ مل گئے یہ سمجھ کر کہ آج تو مسلمانوں کو ہم ختم کر دیں گے، لہٰذا ان کے ساتھ جو اگریمنٹ ہے توڑ دیا انہوں نے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا لا یصلین احد العصر الا فی بنی قریظہ، خبردار عصر تک بھی ویٹ نہیں کرنا ہے، فوری مارچ۔ کہاں؟ بنی قریظہ، جو یہودیوں کا قبیلہ تھا، جنہوں نے اگریمنٹ کی خلاف ورزی کی نازک موقع پر۔ یہ بہت بری حرکت ہے۔
ہمارے ساتھ ان کا اگریمنٹ تھا، لیکن ساتھ انہوں نے مشرکین کا دیا، یہ سمجھ کر وہ کامیاب ہوں گے تو ہمیں سب کچھ مل جائے گا، لیکن اب تو وہ ناکام ہو گئے، تو اس کی طرف مارچ کرنے کی بات کی گئی۔ پھر اس کے بعد میں خیبر کا جو مسئلہ پیش آیا، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا رعب ان کے دلوں میں ایسے داخل کر دیا، قلعوں میں جو محصور تھے وہ قلعوں کو چھوڑ کر آنے اور مسلمانوں کے ساتھ اگریمنٹ کرنے اور صلح کرنے کے لیے وہ مجبور ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی جو کامیابی عطا فرمائی مختلف غزوات کے موقع پر، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اور یہی احزاب کے موقع پر کس طریقے سے اللہ نے مسلمانوں کی نصرت فرمائی اور کیا کیا معجزات کا اس وقت صدور ہوا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ خوشخبریاں سنائی وہ بھی ہم اپنے ذہن میں رکھیں۔ اور پھر اس کے بعد میں دیکھیے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک بات بتائی جا رہی آیت 21 میں، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ ہیں، ماڈل ہیں، اسوہ ہیں، لہٰذا اگر میں کوئی کام کرنا چاہوں تو اسوہ کس کو بناؤں گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ نمونہ نماز میری اسی وقت قبول ہوگی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوگی، میرا روزہ، میرا حج، میرا وضو حتیٰ کہ اسی وقت صحیح ہوگا جب کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کروں گا۔ تو ہمیں اپنی زندگیوں میں نمونہ ماڈل کس کو بنانا چاہیے؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ لیکن جب یہ آیتیں پڑھی جا رہی ہیں، ذرا غور کرنا چاہیے کہ میرا بیٹا یا میرا دوست یا میرا رشتہ دار یا میری بہن یہ کس کو اپنے لیے نمونہ اور ماڈل بنا رہے ہیں؟ ذرا آپ غور کیجئے کہ کن کن کو ہم ماڈل بنا رہے ہیں، کن کن کو ہم اپنا نمونہ بنا رہے ہیں۔ پھر اگر ہم یہ چاہیں کہ اللہ کی طرف سے کامیابی اور فتح و نصرت کے دروازے کھول دیے جائیں تو پھر یہ فتح و نصرت کے دروازے کیسے کھل سکتے ہیں؟ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔